مرنے والے کا سوگ، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ میت پہ 3 دن سوگ کرنا یہ جائز و سنت ہے، لیکن ایسی عورت جس کا شوہر مر جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس عورت کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جو سوگ ہے، تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ تسلی دینا ہے، لواحقین کو تسلی ہے۔ اب اس کے کچھ الفاظ ہیں، اب اس کے الفاظ اس طرح ہیں جس طرح میت کو دفنا کے واپس آگے اس کے لواحقین گھر آگے، اب اہل و عیال یا محلے والے قرابت دار اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو ہم دعا کہتے ہیں، تعزیت کے الفاظ کہتے ہیں، تعزیت کے لیے دعا کرنے لیے جاتے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں بہترین اصح یہ ہے، کیونکہ تعزیت کا مطلب ہے تسلی۔ اب جہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہاں اعظم اللہ اجرہ، کہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے تسلی یہ ہے کہ جو یہ مر چکا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے، یہ کہنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اہتمام کے ساتھ دعائے خیر کی جائے، یعنی اس کے لیے مغفرت کی جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، ایک دفعہ سورہ اخلاص، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر اس کے لیے دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دم رائج کریں گے تو ایک فساد کا خطرہ ہے، کہ یہ لوگ تو دعا کے قائل نہیں ہیں، میت کے لیے تعزیت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جہاں پڑھا لکھا طبقہ ہو، ماننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تو وہاں فقہا فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو بلند کر کے یوں دعا نہ کی جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اس کے لیے ہے کہ جو اس کے اپنے لواحقین ہیں، یعنی اس کے ماموں ہیں، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا بھانجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو آپ کے قرابت دار گئے ہیں ان کے لیے تو یہ الفاظ ہونے چاہیے اعظم اللہ اجر، کہ اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو یہ مر چکا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت نصیب فرمائے، یعنی ایسے تعزیت کے تسلی دینے کے لیے الفاظ کہہ دے تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن بعض جگہ فقہا نے گنجائش رکھی ہے، اور نبی علیہ السلام سے یہ عمل بھی صادر ہے کہ انہوں نے ایک موقع پہ دعا بھی فرمائی تھی، آپ بھی ہاتھ کو بلند کر کے بھی اس میت کے لیے دعا فرما سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح دعا کر لیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ چلا گیا تعزیت کے لیے، دعا اس نے ہاتھ کو بلند کر لی، اب اس نے دعا مانگ لی ہے، اجتماعی مانگی یا انفرادی مانگی، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں دوسرا گروہ آ گیا، پھر وہ ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرتے ہیں جی، اب وہ اٹھنے والا تھا، تیسرا آ گیا، پھر ہاتھ اٹھاؤ جی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے، ایک قسم کا رواج بن چکا ہے، اس لیے کہ جب اجتماعی دعا ہو چکی ہے، جو اہل جو یعنی جتنے بھی قرابت دار بیٹھے ہیں یا جو لواحقین آئے ہیں دعا کے لیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک دعا پہ انکسار کر لینا چاہیے، لیکن ہم اس کو رواج اس لیے بناتے ہیں، اب میں اگر چلا گیا تو میں نے اگر دعا کا نہیں کہا تو وہ اگلا بندہ مائنڈ کرے گا کہ یہ ہمارے غم میں برابر کا شریک نہیں، یہ تو آ گیا ہے لیکن اس نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا، ایک دفعہ پھر دعا کی جائے، ایک دفعہ پھر دعا کی جائے تاکہ میری طرف سے بھی دعا شامل ہو جائے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو رواج بن گئی، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، آپ نے اس کو دکھلاوے کے لیے کہہ دیا تاکہ وہ سمجھے، اس کا بیٹا ہے، ماما ہے، چاچا ہے، کوئی بھی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے غم میں برابر کا شریک ہے۔ تو اس طرح بار بار کرنا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو اکتانے والی بات ہے، ایک بار دعا کی پھر اٹھنے لگا، پھر دوسری بار کرو جی، تیسری بار ہاتھ پھیرو جی، تو وہ دعا نہیں کرتے، بس یوں آمین 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 کہہ کے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہوگا بلکہ یہ رواج ہوگا، بلکہ ایک ہی دعا پہ انکسار کر لینا یہ میت کے لیے کافی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں اب یہ پہلا مسئلہ کہ ایک بندے کا انتقال ہوا رمضان سے 2 مہینے پہلے ہو گیا یا 1 مہینے پہلے ہو گیا یا رمضان میں ہی انتقال ہو گیا، اب رمضان کے بعد چونکہ عید ہے، عید والے دن میت کے گھر میں ہم لوگ مطلب ایک ہجم بنا لیتے ہیں، مجمع بنا لیتے ہیں کہ اس کی پہلی عید ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اس کی پہلی عید ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، چلو ہم جاتے ہیں اس کے گھر میں اہل و عیال کے لیے دعا کے لیے چلے جاتے ہیں، میں چلا گیا، دوسرا چلا گیا، جس کو موقع ملا آیا، یہ دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسلام میں 3 دن سوگ منانا جائز ہے، یعنی 3 دن اس نے دروازے بھی کھولے، چارپائی کا انتظام کیا، جس طرح بھی کیا، لوگ آتے گئے، دعا کرتے رہے، چلتے رہے،
لیکن 3 دن کے بعد اب وہ بندہ پہلے مہینے پہلے مرا ہے یا 10 دن پہلے مرا ہے یا 20 دن پہلے مرا ہے، اب اس کے بعد عید کا موقع آ گیا ہے، تو ہم عید کے موسم پہ جا کے اس کے گھر میں دوبارہ ایک قسم کا غم تازہ کر دینا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ میت والوں کے لیے، جو مرنے والا ہے اس کے لیے آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا غم آہستہ آہستہ اللہ پاک ختم کر رہا ہے اور آپ پھر چلے گئے، آپ نے اس کے بچوں کا غم دوبارہ دوبر کر دیا، یعنی ایک قسم کا اجالے کے طور پر تازہ کر دیا، تو زخم تازہ کر دیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، بلکہ جس موقع پہ آپ نے دعا کر لی یہ اس کے لیے کافی ہے، پھر بار بار جانا، اصرار کرنا، اس کی میت میں برابر کا شریک ہونا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ رواج ہے، سنت طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ سے صادر ہے، وہ اس موقع پہ دعا ہے، جو آپ نے میت کے لیے جنازہ پڑھ لی وہ بھی دعا ہے، جو آپ نے اصال کر لی یہ بھی دعا ہے، جو آپ نے سوگ کے دن دعا کر لی وہ بھی کافی ہے۔ اس میں ایک اجتماعی مسئلہ یہ بھی ہے، اب ایک بندے کو موقع ملا، پہلے دن وہ چلا گیا، یا پہلے دن نہیں چلا گیا، دوسرے دن چلا گیا، لیکن پہلے دن بھی گیا، ہم پھر کہتے ہیں کہ تیسرا سوگ ہے تو تیسرے دن پھر چلے گئے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تیسرے دن مستقل جانا کہ میں جاؤں گا، کیا پتہ وہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ ناراضگی والی بات نہیں، بلکہ 3 دن سو کرنا جائز ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو پہلے دن نہیں گیا دوسرے دن چلا جائے، یا دوسرے دن نہیں گیا تیسرے دن چلا جائے، لیکن ایک بندہ مثال کے طور پہ میرے دل نے کہا چلو میں پہلے دن بھی چلا گیا، دوسرے دن بھی چلا گیا، تیسرے دن، لیکن ایک بندے نے مکمل ٹھان لی کہ نہیں میں تیسرے پہ ہر حال جاؤں گا، اس لیے کہ اگر نہ گیا تو مخفف ہو جائے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ اس کو راضی کرنے کے لیے گئے، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ آپ کو موقع ملا، پہلے دن چلے گئے تو فبیا، دوسرے دن چلے گئے فبیا، تیسرے دن چلے گئے فبیا، لیکن آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے برابر میں غم کا شریک نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس طرح موقع آپ کو ملا وہاں پہ آپ نے دعائے مغفرت کر لی، تعزیت کے لیے چلے گئے، تو یہ لوائقین کے لیے اور پسماندگان کے لیے یہی تعزیت کافی ہے۔